پڑھا یعنی پر نہیں پڑھا سین ہو جائے گا، اور پھر وہ جب سین ہو جائے گا تو سو جائے گا، امتیاز نہیں رہے گا. تو اس لیے کئی کئی معنی بھی چینج ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو صفتیں پائی جاتی ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ نیچے بتا رہے حاشیے میں کہ یہ صفت لازمہ کی قسموں سے ہے. بارے تمایز دوسری قسم صفت غیر ممیزہ ہے. صفت غیر ممیزہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے تمیز نہ ہو، جیسے صاد وغیرہ میں صفت اطباق ادا نہ کی جائے. یعنی ایک صفت ممیزہ ہے. ممیزہ وہ ہے جس سے کسی صفت کو تمیز دیا جائے، اور غیر ممیزہ وہ ہے جس سے ایک دوسرے حرف تمیز نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو ممیزہ غیر ممیزہ یہ دو صفت صرف یاد کرنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ ممیزہ کس کو کہتے ہیں، غیر ممیزہ کس کو کہتے ہیں. بس اتنا دماغ میں رکھنا ہے. آگے کچھ قاعدے پڑھاتا ہوں را کے حوالے سے. را جو ہے اس کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو پر کب پڑھا جاتا ہے، باریک کب پڑھے جاتے ہیں، اس کے قاعدہ نمبر 6، را پر زبر ہو تو ہمیشہ پر ہوگی، جیسے رحمت، رزق وغیرہ. را پر جہاں بھی زبر یا پیش ہوگا تو را کو پر پڑھنا ہے. اور پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالوں کی جانب اٹھا کر کے ادا کیا جاتا ہے. تو حرف پر ہوتے ہیں یعنی موٹی آواز میں پڑھنا ہے. دوسرا حاشیہ ہے وہ 3 نمبر دیکھیے. اگر یہ بتا رہے کہ اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے رضوانن وغیرہ. را پر زبر یا پیش ہو تو ہمیشہ پر ہوگی، جیسے رحمت، الرزق وغیرہ. لیکن اسی را پر اگر زیر ہو تب وہ را باریک ہوگی، جیسے رضوانن وغیرہ. قاعدہ نمبر 7، را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے برقن، یرزقون وغیرہ. برقن، یرزقون وغیرہ. اب زیر کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں. پہلے زبر ہو، اوپر تو تھا را کے اوپر پیش ہو. اب دوسرا قاعدہ ہے کہ را ساکن ہو یعنی را کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اور اس سے پہلے کیا ہو وہ دیکھنا ہے. تو اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے برقن، یرزقون وغیرہ. اب اسی کو حاشیے میں دیکھیے. اگر زیر اصلی متصل ہو اور کوئی حرف پر اس کلمہ میں نہ ہو تو را باریک ہوگی، جیسے فردوسن وغیرہ. اگر زیر اصلی متصل ہو یعنی ملا ہوا ہو، جیسے فردوسن، تو فا را زیر فر، تو را سے پہلے فا کے نیچے جو زیر ہے بالکل متصل ہے یعنی اس سے ملا ہوا ہے. لیکن کوئی پر حرف اس کلمہ میں نہ ہو تو را باریک ہوگی. اب اس کے آگے کوئی پر حرف بھی نہیں ہے. پر حرف مینس حروف مستعلیہ جو 7 ہے، خصہ، ضغط، قز، جن کا مجموعہ ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف ایسے ہیں، کل بتایا تھا اس کے حوالے سے. یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھنا ہے، موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اور اس سے پہلے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے. یہ 7 حروف جہاں بھی رہیں گے، جس حال میں بھی رہیں گے، ان کو پر پڑھنا ہے. اور انہی حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. تو یہ حروف ایسے ہیں جو خود تو پر ہوتے ہی ہیں،
لیکن جب یہ کہیں پہ آتے ہیں تو ان کے بعد والے یا ان کے پہلے والے بھی کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ان کے پہلے والے بھی یا ان کے بعد والے بھی پر پڑے جاتے ہیں، موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ نہیں پڑھیں گے، جیسے پھر دوسن وغیرہ. قاعدہ نمبر 8، را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد کوئی پر حرف اسی کلمے میں ہو. ابھی تو اوپر تھا را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اب لیکن اس سے پہلے زیر بھی ہو اور اس کے بعد کوئی پر حرف ہو، را ساکن کے بعد کوئی پر حرف ہو تو اسی کلمے میں ہو کوئی پر حرف تو را پر ہوگی. جیسے فرقتن. اب دیکھیے فرقتن میں را ساکن ہے، فارا زیر فر. اب را کے بعد قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ایسے حروف میں سے جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. تو اب اس قاف کی وجہ سے را کو بھی پر پڑھنا ہے، جیسے فرقتن وغیرہ. لیکن فرقن میں پر اور باریک دونوں جائز ہے، یعنی فرقن ورڈ جو ہے اس کو پر بھی پڑھ سکتے اور باریک بھی پڑھ سکتے، دونوں پڑھ سکتے. پر پڑھ سکتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ را ساکن ہے اور اس کے جسٹ بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس پر پڑھنا ہے، جیسا کہ فرقتن میں ہم پر پڑھ رہے تھے. لیکن باریک کیوں پڑھیں گے؟ تو باریک کیوں پڑھیں گے تو بین الکسرتین کی وجہ سے. بین الکسرتین مینس دو کسروں کے درمیان را کے واقع ہونے کی وجہ سے اس کو باریک بھی پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ را جو ہے یہ ایک تو فارا زیر فر، تو را سے پہلے فا کے نیچے زیر، اور را کے بعد جو قاف ہے اس قاف کے نیچے بھی دو زیر ہے. تو را جو ہے بیچ میں واقع ہے، را ساکن سے پہلے بھی زیر ہے، را ساکن کے بعد بھی زیر ہے. تو دو زیروں کے درمیان آنے کی وجہ سے اس را کو، اس لفظ میں اس را کو باریک پڑھنا بھی جائز ہے. تو اسی کو کہتے ہیں بین الکسرتین. بین مطلب بیچ اور کسرتین مطلب دو کسروں کے درمیان، دو کسروں کے بیچ. تو را کے دو کسروں کے بیچ واقع ہونے کی وجہ سے اس را کو بھی ہم باریک پڑھ سکتے ہیں. پر تو جائز ہی ہے پڑھنا موٹی آواز سے، لیکن باریک پڑھنا بھی جائز ہے. بس تو اتنا سبق یاد کر لینا ہے اور ممیزہ غیر ممیزہ کی تعریف یاد کر لینا ہے اور سنانا ہے. کر لینا ہے. حروف مستعلیہ کون سے ہیں کر لیں گے تو یاد رہے گا، وہ تھوڑا سا رٹ لیں گے، دماغ میں بیٹھا لیں گے تو وہ ہمیشہ انشاءاللہ یاد رہے گا. خا، غا، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ فرقتن ہے، فرقتن. دوسرا فرقین. اور ایک دو مطلب دو، ایک پور پڑیں گے اور آپ ایک بار پڑھ کے بتائیے نا، ایک پورا آواز میں ایک باریک آواز میں آئے گا. فرقتن پہلا، فرقتن دوسرا، فرقن، فرقن. پورا آواز میں دونوں. یہ سمجھ میں آئے نا، فرقن کو باریک اور پر دونوں پڑھنا جائز ہے. پر تو پڑھنا وہ تو ریزن سمجھ میں آ رہا ہے، وہاں پہ را ساکن سے ایک کے بعد جسٹ قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے
اس کو پر پڑھیں گے. باریک کیوں پڑھیں گے؟ دو کسروں کے درمیان را کے واقع ہونے کی وجہ سے، جس کو بین الکسرتین بولتے. بین الکسرتین کی بنا پر باریک ہوگا، یعنی را دو کسروں کے درمیان واقع ہے، اس لیے را کو تو اس کو یاد کر کے کل سنائیں اور یاد کیجئے. ابھی مولانا دوسرے وہ مولانا جمیل صاحب آ گئے ہیں تو انشاءاللہ آج رہیں گے کلاس میں. ٹھیک ہے.